متعلق ہم علماء کرام کے گروپوں میں خوب یہ بات چلتی ہے کہ میاں یہ جلسے کیوں کرتے ہو؟ ابھی جمعہ کے دن میں نے وائس آف انڈیا WB محبوب صاحب ہمارے وپریت مدرسے کے دوست ہیں، ابھی تو رپورٹر بن گئے، شاندار، جاندار، دمدار، انعامدار، ماشاءاللہ اچھی رپورٹنگ کرتے ہیں۔ میں جمعہ کے دن سے اس گراؤنڈ کو دیکھ رہا ہوں تو وہاں پر اس فیس بک میں انہوں نے ڈال دیا، تو فیس بک میں جو لوگوں نے کمنٹ کیا ہے نا، تو اس میں کچھ لوگوں نے یوں کہا میاں ایسے جلسے کرنے کی کیا ضرورت ہے، اس سے تو فتنے پھیلتے ہیں، اصلاح کہاں ہوتی ہے؟ تو یہی مزاج ہمارا بھی تھا، یہاں تک کہ 2017 میں، کتنے سال پہلے ہو گئے؟ ابھی 24 چل رہا ہے، کتنے ہوئے؟ 7 سال پہلے میں نے علاقے میں خطوط لکھا تھا، بمبئی سے کوریئر کیا تھا، وہ خطوط کتنے 52 خطوط لکھے تھے ہمارے علاقے کے علماء کرام اور ممبر پردھان کے نام، تو مجھے 2 خط کے جواب آئے تھے، کتنے کے؟ 3 خط کے میرے پاس جواب آئے تھے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة، وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من 3: أو صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له، صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ تمام حضرات سے درخواست ہے میرے ساتھ میرے انداز میں ساتھ درود شریف پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام، حمائدین شہر، میرے سامنے تشریف فرما بزرگان محترم، نوجوان بھائیوں، دوستوں
اور پردہ نشین ماں اور بہنیں، میں جو ہی جلسہ گاہ میں داخل ہو رہا تھا، ہمارے عزیز دوست حضرت مولانا حسیب الرحمان صاحب نے ایک بات کہی کہ بڑی مشقت اٹھا کر یہاں جلسہ گاہ میں تشریف لائے۔ بات حقیقت ہے، شاید وہ جلسے والوں سے رابطے میں رہے ہوں گے۔ بزرگوں، میں آپ حضرات کے سامنے 3 طرح کی باتیں کرتا ہوں۔ شروع کی 5-7 منٹ الگ، اخیر کی 5-7 منٹ الگ، اور بیچ کا آدھا گھنٹہ یا 35 منٹ تقریر۔ آپ مزاج بنا لیجئے کہ اتنی بات سننی ہے۔ بیٹھیں گے نا انشاءاللہ؟ شروع کی بات آج کی میری کارگزاری کی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کے زمانے سے ہی یہ نظام رہا ہے کہ سفر میں جانا ہو یا سفر سے واپسی ہو تو اس کی کارگزاری بیان کی جاتی تھی، اور آج بھی تبلیغی جماعت میں یہ نظام قائم ہے۔ جماعت نکلے تو سفر کی یعنی روانگی کے آداب، جماعت اگر واپس آئے تو پھر ان کے سامنے بھی کارگزاری ہے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، اگر آپ سفر کیے ہوں تو آج کے جلسے میں شریک ہونے کے لیے کتنا وقت لگا اور کتنے لوگوں کی محنت لگی۔ اور پیسے کی بات تو ہم کریں گے نہیں، پیسہ آنی جانی چیز ہے، لیکن وقت کتنا قیمتی ہے، اور ایک آدمی کسی آدمی سے کتنی محبت کرتا ہے اس کا اندازہ لگانا بزرگوں مشکل ہے۔ 5 دن کی کڑی مشقت کے بعد آج میں یہاں پر حاضر ہوا ہوں۔ اب اندازہ لگائیے کہ میں کہاں سے ہو کر آیا۔ آج کون سا دن ہے؟ سنیچر۔ آج صبح کی پلان تھی میری 3 بجے کی بمبئی سے کلکتہ، 7 بجے کلکتہ سے باگڈوگرا، میں 10 بجے گھر پہنچنے والا تھا۔ پلین ہو گئی کینسل، ٹکٹ ہوا کینسل۔ ایمرجنسی ہم نے کلکتہ کے طرف سے راجدھانی سسٹم والی گاڑی دورونٹو ایکسپریس کا ٹکٹ نکالا، وہ بھی VIP کوٹے میں ایمرجنسی۔ وہ گاڑی بمبئی سے کلکتہ آتے 18 گھنٹے لیٹ ہوئی۔ کلکتہ ہم پہنچ گئے، آنے کا کوئی انتظام نہیں، پلین اگر دیکھتے ہیں تو ابھی شام تک کوئی پلین نہیں، پھر صبح کو ہم یہاں پہنچیں گے۔ تو ہاوڑا سے کلکتہ سے کشن گنج ایک گاڑی ہے، ہائی کوالٹی کی اچھی بڑی تیز رفتار گاڑی۔ 2 گھنٹے پہلے اس میں VIP میں کنفرم ملا۔ کتنے گھنٹے پہلے؟ 2 گھنٹہ پہلے کنفرم ملتا ہے عام طور پر۔ پھر اس میں بیٹھے مسلسل 8 گھنٹے اسی طرح بیٹھ کر آیا ہوں جس طرح بھی آپ کے سامنے بیٹھا۔ 8 گھنٹے، کیونکہ اس میں سونے لیٹنے کا کوئی انتظام نہیں ہے، اور ڈائریکٹ میں آپ کے پاس یہاں پہنچا ہوں۔ اس کے علاوہ بھی پچھلی جتنی مصروفیات تھی وہ ساری مصروفیات کو چھوڑ کر آج کے اس جلسے میں شرکت کرنے کے لیے پیچھے کئی پروگرام کو چھوڑنا پڑا۔ بزرگوں، یہ طریقہ میں نے کیوں اختیار کیا؟ اس لیے کہ یہ لال پوری کا جلسہ میرے لیے کوئی اجنبی جلسہ یا باہر کا جلسہ نہیں، میرے گھر کا جلسہ ہے، میری بستی کا جلسہ ہے، میرے گاؤں کا جلسہ ہے۔ اس لیے میں نے دیگر کئی چیزوں کو آگے پیچھے کر کے آج کے اس جلسے میں شرکت کرنے کو ضروری سمجھا۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں 9 سے 10 لوگوں نے آج کے سفر کے لیے یہاں تک پہنچنے کے لیے بڑی محنت کی ہے۔ کتنے لوگوں نے؟ ان کا اگر نام نہ لوں تو میں بڑا ناشکرا ہوں گا۔ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کے احسان کا شکر ادا نہ کرے وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہ کرے۔ بمبئی میں حافظ مجاہد صاحب گرنا باری کے مسلسل لگے رہے، حافظ اظہار صاحب کاشی باری کے
مسلسل لگے رہے، مفتی افسر صاحب مجھیا کے مسلسل لگے رہے، مولانا مصطفیٰ صاحب رامپور یو پی کے مسلسل لگے رہے، مولانا طلحہ صاحب کشن گنج کے مسلسل لگے رہے، مفتی مدثر صاحب بمبئی کے مسلسل لگے رہے، حافظ اذان صاحب آپ کے جلسے کے مقامی ذمہ دار مسلسل رابطے میں رہے، کہاں پہنچے، کیسا ٹکٹ بنا۔ ان کا ایک پیارا جملہ تھا، مفتی صاحب پیسے بھیجوں کیا؟ میں نے کہا جناب کام پیسے سے نہیں ہوا کرتا ہے ہر جگہ، آپ مطمئن رہیں ہم انشاءاللہ پہنچ جائیں گے۔ مولانا التمش صاحب یہاں بیٹھے ہیں، دیکھیں میرے لیفٹ میں، مسلسل رابطے میں رہے، جو ہی وہاں سے نکلا ہوں کہاں سے کہاں پہنچے۔ حافظ افروز صاحب بھی اسٹیج میں بیٹھے ہیں، یہ حضرات مجھ سے رابطے میں تھے باضابطہ۔ ان لوگوں کی جگہ جگہ کڑی محنت کے بعد پھر جا کر آج کی اس مجلس میں شریک ہوئے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے 1400 تقریباً 1450 سال پہلے ایک حدیث ارشاد فرمائی، السفر قطعۃ من النار یا قطعۃ من العذاب، سفر عذاب کا ایک ٹکڑا ہے یا سفر آگ کا ایک ٹکڑا ہے۔ یہ بات اب تک سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، چونکہ جہاز میں گھومتے تھے نا آسمان میں، اب جب زمین میں گھومنا پڑا تب جا کر یہ حدیث سمجھ میں آئی کہ سفر عذاب کا ٹکڑا کیسے ہے۔ تو بزرگوں یہ تھی میری تمہیدی بات۔ آپ تمام حضرات کا بھی بڑا شکر گزار ہوں کہ اتنی رات ہو گئی، 11 بجے کے بعد اندھیری رات ہے، ہم کشن گنج سے نکلے تو ڈرائیور اتنا بہترین ہے ماشاءاللہ، گاڑی فاسٹ کر رہے ہیں، ابھی تھوڑا آگے نہیں جانا، 20 قدم پھر گاڑی سلہ کر رہے ہیں، اتنا شبنم ہے اس راستے میں، گاڑی آگے بھاگی نہیں رہی ہے۔ میں سوچا تھا آپ لوگ چلے گئے ہوں گے۔ آج رات کے اس بڑے حصے میں دعا کرتا ہوں ہاتھ اٹھا کر، اے اللہ یہاں پر آج کے اس مجلس میں جتنے بھی مرد عورت جوان بچے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، علماء غیر علماء، اے اللہ جس کے دل میں جو بھی جائز تمنا ہے اے اللہ تو اسے پوری فرما۔ بزرگوں میں اپنی بات شروع کرتا ہوں۔ ایک ہمارے قاری صاحب بڑی اچھی نعت پڑھتے تھے، ان کا ایک مصرع یاد آ گیا، آج محفل میں بیٹھے ہیں جتنے، سب کے دل کی تمنا ہو پوری، بولے آمین۔ آپ بند کر کے سنیے، اس میں سے پہنچ جائیں گے جہاں کے لیے ہم دعا کریں گے انشاءاللہ۔ آج محفل میں بیٹھے ہیں جتنے، سب کے دل کی تمنا ہو پوری، سب کو حاجی بنا دے تو مولا، میں تڑپ کر دعا کر رہا ہوں، سب کو حاجی بنا دے تو مولا، میں تڑپ کر دعا کر رہا ہوں، بولے آمین۔ آج بینر میں آپ دیکھیں گے جلسہ والے چندہ بھی کیے، آپ نے چندہ بھی دیا اپنے اپنے گاؤں میں، لکھا ہے یہ تعمیر مسجد کے عنوان پر آج کا یہ جلسہ ہے، تعمیر مسجد کے عنوان پر۔ تو میں آپ حضرات کے سامنے ایک نئے موضوع پر تقریر کرتا ہوں۔ یہ میری عادت ہے کہ میں علاقے کے لوگوں کے ذہن اور مزاج کے حساب سے بات بھی کرتا ہوں اور اسی طرح کا عنوان بھی اختیار کرتا ہوں۔ آپ حضرات آج ایسی نئی باتیں انشاءاللہ سنیں گے کہ آپ کے علم میں اور عمل میں دونوں میں اضافہ ہوگا انشاءاللہ۔ سنیں گے نا؟ مجھے صرف 35 منٹ اور تقریر کرنی ہے، کتنی؟ اس کے بعد بڑے حضرت آئیں گے، ان کی بات سن کر دعا کر کے گھر پہ چلے جائیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ایک واقعہ تو کتابوں کے اندر موجود ہے اور ایک واقعہ میں نے ہمارے علاقے کے ایک شیخ الحدیث کے زبان سے سنا ہے۔ دونوں واقعہ ایک ہی ہے لیکن دونوں کی تعبیر اور راستے میں فرق ہے۔
ایک بہت بڑا بادشاہ تھا، کروڑ پتی بادشاہ. کتنا پتی؟ اس نے ایک مرتبہ یہ سوچ لیا مجھے خیر خدا کے خانے خدا بنانا ہے، مجھے اللہ کے لیے گھر بنانا. اس لیے کہ انہوں نے یہ حدیث سن لی تھی، من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ. روئے زمین میں جو مسجد بنائے گا رب پروردگار جنت میں ان کے لیے محل تعمیر کرے گا. ہمارا آپ تو سوچ بھی نہیں سکتے 5 لاکھ 10 لاکھ کی مسجد ہم نہیں بنا سکتے، مگر جو کروڑ پتی ہو کروڑوں پتی ہو ان کے لیے کوئی مشکل نہیں. 10-20 لاکھ ایک طرف کر دیں گے، ایک مسجد اکیلا بنانے پر قدرت رکھتے ہیں. رکھتے گے نہیں. بڑے سیٹ تھے، بڑے امیر ترین، بڑے مالدار تھے. ان کا ذہن یہ تھا، ان کا سوچنا یہ تھا اگر میں خانہ خدا اکیلا بنا لوں گا تو جنت کے اندر محل میرا اکیلا تیار ہوگا، اسی میں کسی کا پارٹنرشپ نہیں، کوئی اس گھر میں شریک نہیں، اس بنگلے میں اس محل میں کوئی شریک نہیں ہوگا، میرا اکیلا کا ہونا چاہیے. اس لیے کہ رب پروردگار نے مجھے مال دیا ہے، میں اکیلا ایک مسجد روئے زمین پر بنا سکتا ہوں. مگر ایک بات میں بیچ میں عرض کر دوں، واقعہ تو سنیں گے ہم کروڑ پتی کے حساب سے، لیکن اس واقعے کے اخیر میں نتیجے پر جو ہم پہنچیں گے نا، تو یہاں پر جتنے حضرات بیٹھے ہیں سب کوئی یہ بات سن کر اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ میں بھی جنت میں اکیلا ایک بنگلے کا مالک بن سکتا ہوں. اب یہ بات ذہن میں رکھ کر آپ میری تقریر سنیے. بہت بڑا امیر ترین سیٹ آدمی نے یہ کہہ دیا بیت اللہ اللہ کا گھر میں اکیلا بناؤں گا. انہوں نے زمین متعین کر لی، یہاں پر مسجد بنے گی. معمار کو بلا لیا، تعمیر کرنے والے مستری کو، انجینئر کو، مزدوروں کو بلا لیا، مال مٹیریل لا کے جمع کر دیا اور ان کو لا کر انجینئر کو ہدایت کر دی. یاد رکھو میری بات، یہ پورا پلاٹ میرا اپنا ہے، یہ پوری زمین میری اپنی ذاتی ہے. یاد رہے یہاں پر مسجد بنے گی، مگر تم دھیان میں رکھنا کہ کوئی یہاں پر شریک نہ ہو. کسی بھی طرح سے اس مسجد کے بنانے میں ذرہ برابر بھی کوئی شریک نہیں ہونا چاہیے. بالکل نہیں. جتنے پیسے لگیں گے سارے پیسے میرے. ذرہ برابر وہاں سے کوئی تعاون کسی بھی سلسلے میں نہ لیا جائے. انجینئر نے کہہ دیا کوئی بات نہیں سیٹ، ہم آپ کی رہبری کے حساب سے، آپ کی رہنمائی کے حساب سے مسجد کی تعمیر کرتے ہیں. مسجد کی تعمیر شروع ہو گئی. انجینئر مل کر، مستری مل کر، مزدور مل کر مسجد کی تعمیر کرنے لگے. مسجد کی تعمیر ہو رہی ہے، کئی ایام گزر گئے، کئی مہینے گزر گئے، مسجد کی تکمیل ہونے میں بڑا وقت لگ گیا. اس درمیان انجینئر نے برابر توجہ رکھی، کسی کا کسی طرف سے کوئی تعاون ذرہ برابر بھی نہیں لیا. اچانک ایک مرتبہ ایک بات پیش آ گئی تھی کہ پانی ڈالنے کے لیے بالٹی کی ضرورت پیش آ گئی. بالٹی تو موجود تھی، ممکن ہے اور بھی بالٹی کی ضرورت پیش آ گئی ہو. اس مسجد کے قریب میں ایک بڑھیا کا گھر تھا. جا کے کہنے لگا اماں جان کیا آپ کے گھر میں بالٹی ہے، پانی ڈالنا ہے؟ ماں کہنے لگی ہاں بیٹا یہ کوئی بڑی بات تھوڑی ہے، بالٹی لے کر جاؤ پانی ڈال لینا. معاملہ بگڑ گیا. کیا ہو گیا؟ یہیں سے کھیل تماشا الگ ہو گیا. بالٹی کس نے دی؟ غریب بڑھیا نے دی. مسجد بن کر تیار ہو گئی، خوبصورت عالی شان مسجد. لاکھوں روپے اس مسجد کی تعمیر میں خرچ ہو گئے. جب مسجد کی تعمیر مکمل ہو گئی، وہ بڑا سیٹ امیر ترین مالدار آدمی خواب میں یوں دیکھ رہا ہے جنت میں اس کے نام کا بنگلہ تیار ہو چکا ہے.
اپنے بنگلے کی زیارت کے لیے چاروں طرف گھوم رہا ہے، اس کی دیدار کر رہا ہے، اچانک دائیں طرف نظر پڑی، ایک دوسرا بنگلہ سیم اسی طرح بنا ہوا ہے۔ وہ بڑا امیر ترین سیٹ آدمی حیران ہے، پریشان ہے، کیا بات ہے، کیا وجہ ہے؟ میرے پلاٹ کے اندر مسجد تو میں نے اکیلی بنائی تھی، مسجد میں میرے بنانے میں کوئی شریک نہیں تھا، پھر کیا وجہ ہے جنت کے بنگلے کے پلاٹ میں یہ کس کا بنگلہ کھڑا ہے؟ جب وہ سیٹ آدمی بیدار ہوا، صبح کو انجینئر کے پاس آیا، لوگوں کے پاس آیا، مستری کے پاس آیا، مزدوروں کے پاس آیا، سب کو ادھر آؤ، خبردار تم نے بدنیتی کی ہے، تم نے امانت میں خیانت کی ہے، تم نے چوری کی ہے، تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے، میں نے یوں کہہ دیا تھا ذرہ برابر کسی کا تعاون نہ لینا، لیکن خواب میں نے دیکھ لیا ہے جنت کے پلاٹ میں میرے بنگلے کے بازو میں کوئی اور بنگلہ بنا ہوا ہے، اگر تم نے تعاون نہیں لیا تو بتاؤ وہ بنگلہ کس کا ہے؟ انجینئر الگ قسم کھا رہا، مستری الگ قسم کھا رہا، مزدور الگ قسم کھا رہے ہیں، سب حیران ہیں، پریشان ہیں، ہم نے تو ایک اینٹ کی قیمت بھی نہ لی، کسی سے چائے کے پیسے بھی نہ لیے، ذرہ برابر کسی سے کوئی مدد نہیں لی، اے ہمارے سیٹ ہمارے اوپر بھروسہ رکھو، یقین رکھو، ہم نے کسی سے کوئی پیسے نہیں لیے۔ مگر سیٹ اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اخیر میں جا کر انجینئر نے مستری لوگوں سے پوچھا، مستریوں نے کہا انجینئر صاحب یہ بات ہمارے ذہن میں آئی ہے، ہم نے کسی سے مٹیریل کا یا پیسے کا کوئی مدد یا تعاون تو نہیں لیا، پر اتنا ضرور ہے ہمیں یاد پڑ رہا کچھ دنوں پہلے بازو کی بڑھیا اماں سے اس گاڑے مٹی سمیت میں پانی ڈالنے کے لیے ہم نے بالٹی مانگ کر لایا تھا۔ انجینئر یوں سمجھ گیا کھیل یہی کا ہے۔ انجینئر نے امانت داری سے جا کے سیٹ میں کان میں کہہ دیا، سیٹ او امیر ترین، اے ہمارے بڑے مالک، دیکھیے امانت داری کی بات یہی ہے، جو ہے سچ ہے، آپ کے سامنے ہے، کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں۔ بات اصل میں یہ ہے ہم نے مال مٹیریل کا کسی سے کوئی تعاون نہیں لیا، ہم نے کسی سے قسم کے کوئی دانا پانی، کھانا پانی، ناشتہ یا پیسے وغیرہ کسی سے نہیں لیے، لیکن بات اتنی ضرور ہے کہ بازو والی بڑھیا اماں کے گھر سے پانی ڈالنے کے لیے ہم نے بالٹی مانگ کے لیا تھا۔ امیر ترین سیٹ یوں سمجھ گئے بس بالٹی کا تعاون ہی اس میرے بنگلے کے بازو میں اس کا بنگلہ بنا سکتا ہے۔ سیٹ ان بڑھیا اماں کے پاس گیا، کہنے لگا کہ میں نے تو یہ ارادہ کیا ہے جنت کے پلاٹ میں بنگلہ میرا اکیلا ہونا چاہیے، اب وہ جو بنگلہ میرے پلاٹ میں دوسرا بنا ہے، میرے پلاٹ میں کوئی دوسرا نہ آوے، وہاں بھی میں ہی رہوں گا۔ سیٹ نے بڑھیا سے جا کر کے درخواست کی، اے بڑھیا اماں، میں 10,000 روپے آپ کی بالٹی کی قیمت دیتا ہوں، آپ کی بالٹی مجھے دے دو۔ بڑھیا اماں کہنے لگی نہیں بیٹا۔ سیٹ یوں کہنے لگا آپ کے بالٹی کی قیمت 50,000 روپے، اماں جی یہ بالٹی مجھے دے دو۔ بڑھیا اماں کہنے لگی نہیں بیٹا، اماں جی آپ کی بالٹی کی قیمت 1,00,000 روپے، وہ بالٹی مجھے دے دو۔ بڑھیا اماں کہنے لگی نہیں بیٹا، میں نے سنا ان کی زبان سے، جس سے میں نے یہ واقعہ شیخ سے سنا ہے، اخیر میں جا کے سیٹ نے گردن جھکا کر پیر کے پاس معافی مانگتے ہوئے یوں کہہ دیا، اے بڑھیا اماں، جتنے کی یہ مسجد بنی ہے اتنے پیسے لے لو اور اپنی بالٹی ہمیں دے دو۔ بڑھیا اماں نے جب دیکھ لیا
کہ یہ بڑا امیر ترین سیٹ آدمی میری بالٹی کو خریدنے کی کوشش کر رہا، تب تک بڑھیا اماں کوئی راز ظاہر نہیں کر رہی تھی۔ لاش میں جا کر بڑھیا جلال میں آ کے یہ کہنے لگی، اے بیٹا اگر تو نے خواب دیکھا ہے تو میں نے بھی خواب دیکھا ہے۔ اگر خواب تم نے دیکھا ہے تو بیٹا بالٹی دے کر بنگلہ بنا ہے، یہ میں نے بھی دیکھا ہے۔ میں 10,000 50,000 1 لاکھ اور جتنے کی یہ مسجد بنی ہے اتنے میں بالٹی بیچ کر اپنا بنگلہ بیچوں؟ نہیں ہو سکتا۔ آپ کس نتیجے پر پہنچے؟ ایک واقعے کو یہاں پر اسٹاپ کیجیے۔ دوسرا واقعہ کتابوں میں ہے جو بہت سارے علماء کرام نے بیان کیا ہے۔ ہارون رشید ایک بہت ہی خدا ترس اللہ والا بادشاہ گزرا ہے، سیم واقعہ انہی کے بارے میں لکھا گیا ہے، لیکن وہاں بڑھیا کا تذکرہ نہیں، وہاں ایک مزدور کا تذکرہ ہے۔ بادشاہ سلامت نے یہ اعلان کر دیا کہ دیکھو یہ مسجد میرے خرچ سے بنے گی اور ذاتی خرچ سے یہ مسجد بنے گی، اس میں کسی کا کوئی تعاون نہیں ہوگا۔ ایک بڑا غریب آدمی تھا مزدور، وہ تڑس گیا کہ دیکھو بھائی اب تو آخرت کی پراپرٹی پر بھی مالدار قبضہ کرنے لگے، اب ہمارا تعاون نہیں لیں گے۔ منت سماجت کے بعد بھی مزدور کا تعاون لینے سے ہارون رشید بادشاہ نے انکار کر دیا۔ رات کو چھپ کر اس مزدور نے اپنے مزدوری کے پیسے سے چند اینٹ خرید کر لا کر اینٹ کے ڈھیر میں رکھ دیا۔ مسجد کی تعمیر مکمل ہو گئی۔ جب بادشاہ ہارون رشید نے خواب میں دیکھا کہ جنت میں میرا محل بنا ہے تو دیکھ رہے ہیں کہ میرے محل کے بازو میں دوسرا محل بھی تیار ہے۔ بادشاہ ہارون رشید نے مزدور کو بلایا اور بلا کر بڑی تاکید سے کہا، ایمانداری کا تمہارے اوپر قسم، بتاؤ تم نے کس اعتبار سے تعاون کیا؟ مزدور نے کہہ دیا، بادشاہ سلامت میری جاں بخشی ہو، مجھے معاف کر دیا جائے، میں نے خون پسینے بہا کر میں نے مزدوری کر کے چند اینٹ خرید کر میں نے اینٹ کے ڈھیر میں رکھ دیا تھا۔ بادشاہ ہارون رشید کہنے لگے، ہاں ہاں ہاں، وہی چند اینٹ کے وجہ سے جنت میں میں نے دیکھا ہے کہ میرے لیے بنگلہ تیار ہوا تو تیرے لیے بھی بنگلہ تیار ہے۔ یہ دو واقعے ہو گئے۔ ہم لوگ کس نتیجے پر پہنچے؟ دیکھو بزرگوں، ہم لچھے دار تقریر سننے کے لیے نہیں بیٹھے ہیں۔ سالوں سال کے بعد یہ مجلس باہر لگتی ہے، لگے ہاتھوں ایک بات یہ کہہ دوں، سنیے گا دھیان سے۔ میں ابھی ذرا کچھ تجربے کی باتیں کرتا ہوں۔ پہلے تو تھا نوجوان، ماشاءاللہ ابھی بھی بوڑھا نہیں ہو گیا ہوں، نیا نیا تھا تو جوشیلے تقریر کرتا تھا۔ ابھی دل میں ایک بات کبھی آتی ہے تو ان باتوں کو شیئر کرنے کی طبیعت چاہتی ہے۔ میں نے کہا نا کہ جس سال کے بعد اس طرح باہر مجلس لگتی ہے، جلسوں کے متعلق ہم علماء کرام کے گروپوں میں خوب یہ بات چلتی ہے کہ میاں یہ جلسے کیوں کرتے ہو؟ ابھی جمعہ کے دن میں نے وائس آف انڈیا WB محبوب صاحب ہمارے بپریت مدرسے کے دوست ہیں، ابھی تو رپورٹر بن گئے، شاندار جاندار دمدار انعامدار، ماشاءاللہ اچھی رپورٹنگ کرتے ہیں۔ میں جمعہ کے دن سے اس گراؤنڈ کو دیکھ رہا ہوں تو وہاں پر اس فیس بک میں انہوں نے ڈال دیا، تو فیس بک میں جو لوگوں نے کمنٹ کیا ہے نا تو اس میں کچھ لوگوں نے یوں کہا، میاں ایسے جلسے کرنے کی کیا ضرورت ہے، اس سے تو فتنے پھیلتے ہیں، اصلاح کہاں ہوتی ہے؟ تو یہی مزاج ہمارا بھی تھا، یہاں تک کہ 2017 میں، کتنے سال پہلے ہو گئے؟ ابھی 24 چل رہا ہے، کتنے ہوئے؟ 7 سال پہلے میں نے علاقے میں خطوط لکھا تھا، بمبئی سے کوریئر کیا تھا۔ وہ خطوط کتنے؟ 52 خطوط لکھے تھے ہمارے علاقے کے علماء کرام اور ممبر پردھان کے نام، تو مجھے 2 خط کے جواب آئے تھے۔ کتنے کے؟ 3 خط کے میرے پاس جواب آئے تھے۔ 52 خطوط میں 3 خطوط کے جواب آئے تھے۔ ان خطوط میں میں نے علاقے کے
ہمارے دین کو، منبر پردھان اور علماء کو میں نے مخاطب کیا تھا کہ ان جلسوں کے نظام کو تبدیل کیا جائے. میں یہ نہیں کہا تھا جلسے بند کر دیا جائے، جلسے کا نظام تبدیل کیا جائے. یہاں لال پوری کے لوگ بھی اس بات کو محسوس کر رہے ہوں گے کہ ہم نے بیکار 3 دن کا جلسہ کیا، کاش 1 دن کا جلسہ کرتے تو اچھا ہوتا. اور بزرگوں ایک بات یاد رکھیے، جلسے کے نام پر اب علاقوں میں چندے کے لیے جاتے ہیں نا تو لوگ تھوڑا کتراتے ہیں. اگر مسجد کے نام پہ چندہ کرنے جائیں گے، ہر چھوٹا بڑا مرد عورت سب کو ہی نکال کر دیں گے. میری رائے یہ ہے آج کے جلسے میں، آئندہ اگر جلسہ کریں گے، 2017 میں خطوط لکھا تھا اور 2012 یا 13 میں گوتی میں ایک جلسہ ہوا تھا. مولانا التمش صاحب بیٹھے ہیں، وہ شاید اس میں نہیں تھے. وہاں ایک جلسہ ہوا تھا، وہاں پر میں نے سر عام مائک پر علماء کی موجودگی میں کہہ دیا تھا یہ جلسہ حرام ہے. فوراً مجھے پرچی آئی اور مجھے بٹھا دیا گیا. میں نے کیوں کہا تھا وہ جلسہ حرام ہے؟ اس لیے کہ میں نے اپنی نظر سے کچھ دیکھا تھا. صبح کو کمیٹی کے لوگ ہمارے گھر پہ آ گئے، کہنے لگے مفتی صاحب رات کو آپ ناراض ہو گئے اور آپ نے مجلس میں مجمع میں جلسے کے ناجائز ہونے کا فتویٰ دے دیا ہے، آپ کیوں ایسی بات آپ نے کیوں کی؟ میں نے کہا یہ میں نے نظر سے دیکھا ہے. شرمندہ ہو گئے. تب سے میں تحریک چلا رہا تھا اور میں نے اس جلسے میں دعوے کے ساتھ کہا تھا اللہ کرے میرا دعویٰ سچ ثابت ہو، لیکن انسان ہوں کوشش کرتا رہوں گا کہ 10 سال کے اندر انشاءاللہ یہ نظام تبدیل ہوگا. آج 7 سال ہونے کو جا رہے ہیں، 50 ذمہ داران کی زبان سے یہ بات سننے کو مل رہی ہے کہ 3 دن کے جلسے نہیں بلکہ 1 دن کا جلسہ ہونا چاہیے. کریں گے انشاءاللہ لال پوری والے؟ اتنا ہی بڑا کیجئے، لیکن 1 دن کا جلسہ ہونا چاہیے. صرف 2 مقرر ہونے چاہیے، ایک باہر کے باقی علاقے کے. اور ایک دلچسپ بات یہ بتا دوں، سیمانچل میں جو کشن گنج بہار کا وہ اطراف کا ایریا ہے، سیمانچل کے علماء نے اس بات کا فیصلہ کر لیا ہے کہ جلسہ کیسا کرنا ہے. آپ اٹھا کر دیکھیے گا، نیٹ میں بھی ہے، یوٹیوب میں بھی آ گیا، فیس بک میں بھی، اور علماء کرام سے بھی دیکھے گا. علماء سے درخواست ہے کہ آپ کے واٹس ایپ پر، فیس بک یا یوٹیوب پر ہے تو عوامی گروپ میں بھی اس کو ڈالیے. ہم نے نیت کی ہے انشاءاللہ عنقریب اتر دناجپور کی میٹنگ لیں گے. حضرت مولانا ہمارے قائد اور رہبر حضرت مولانا ممتاز عالم صاحب محتمم ادارہ فیض القرآن ٹھیکری باری، ان کی سرپرستی میں یہ میٹنگ ہوگی اور جلسے کا نظام انشاءاللہ ہم لوگ تبدیل کریں گے انشاءاللہ. ہر شخص کو اس بات کا اعتراف ہے کہ رات کے اندھیرے میں گھروں سے نکال کر میدان میں بٹھا کر کون سا دین سکھایا جاتا ہے. آپ فتویٰ دے سکتے ہیں؟ آپ تو مفتی نہیں ہیں، عالم نہیں ہیں. میں تو مفتی ہوں، عالم ہوں، اور بمبئی شہر میں رہتا ہوں. 3 شہروں کا میں اکیلا مفتی ہوں. اندازہ لگا سکتے ہیں وہ صرف گھومنے والا اور فلمی انڈسٹری والا شہر نہیں ہے. جو علماء ہیں وہ بمبئی جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے ایک سے ایک شہسوار علم کے وہاں پر موجود ہے. آپ ایک غیر عالم ہو کر بھی کھڑے ہو کر انگلی دکھا کر کہیں گے مفتی صاحب ناجائز ہے، ناجائز ہے، ناجائز ہے. رات کے اندھیرے میں ماں بہنوں کو گھر سے نکال کر میدان میں لا کر دین سکھانا، یہ پوائنٹ یاد رکھیے. لیکن اس کو اگر ختم کریں گے نا کہ چلو جلسہ اب نہیں کرنا ہے، نہیں کریں گے، مفتی ابوالکلام نے کہہ دیا ہے، بائی چانس ہوگا تو ایسا نہیں. بائی چانس اگر آپ نے جلسہ ختم کر لیا نا تو ابھی 2-3 سال پہلے گنگچ میں جلسہ ہوا تھا تو وہاں پر حضرت مولانا ممتاز عالم صاحب نے ایک بڑی گہری بات کہی تھی. بتاؤں کیا کہی تھی؟ بڑے دکھ کے ساتھ اور درد کے ساتھ حضرت وہ تقریر کر رہے تھے اور تقریر کرتے ہوئے یوں کہہ رہے تھے کہ علماء کرام اور کچھ دانشوران یا کچھ دیندار لوگ یوں کہتے ہیں کہ ہمارے علاقے میں یہ سب جلسے بند ہو جانا چاہیے. تو حضرت نے یہ فرمایا تھا، لوگوں میں گارنٹی دے کر کہتا ہوں اگر تم ان جلسوں کو بند کر دو گے تو پھر گیت اور مشاعرے کی محفلیں رات بھر سجی رہیں گی. گیت کی مجلسیں
قوالی کی مجلسیں اور مشاعرے کی مجلسیں، جس میں شاعر اور شاعرات، میڈم اور میڈمات سب آئیں گی، برسر عام اسٹیج پر ناچیں گی، اور یہ سارے نوجوان جتنے بچے ہیں یہاں تک کہ بوڑھے بھی بیٹھ کر اس کو دیکھیں گے اور سنیں گے۔ اگر یہ جلسے بند کر دیے جائیں تو لوگ مشاعرہ کریں گے رات رات بھر، قوالی کریں گے رات رات بھر، اور اس طرح کی گیت کی محفلیں سجائیں گے رات رات بھر۔ بزرگوں، یہ جلسوں کو رہنے دو، مگر جلسوں کے نظام کو تبدیل کرو۔ جلسہ ایک شب کا کرو، جلسہ ایک رات کا کیجیے، مقرر باہر سے ایک بلائیے کسی بڑے بزرگ کو جو آپ کے مسجد کے لیے، مدرسے کے لیے، آپ کے گاؤں کے لیے، لوگوں کے لیے، علاقے کے لیے دعا کر کے یہاں سے جائے، دل سے روحانی دعا دے کر جائے، ایسے مقرروں کو بلائیے۔ یہ میری رائے ہے آج کے اس عظیم الشان اجلاس سے۔ مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ الحمدللہ یہاں پر بیٹھے ہیں، میری دل سے دعا نکلتی ہے۔ میں وعدہ کرتا ہوں میں اپنے رات کی پرسنل دعا میں انشاءاللہ آج کے اس مجلس میں جتنے گاؤں سے جتنے لوگ شریک ہوئے ہیں میں سب کے لیے انشاءاللہ دعا کروں گا۔ یہ تو ہو گئی میری رائے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، خانہ کعبہ کی تعمیر کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا۔ اے میرے جلیل القدر پیغمبر، اے میرے دوست، اے خلیل اللہ، میرے لیے گھر تعمیر کرو۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بنیاد اٹھا کر خانہ کعبہ کی تعمیر نہیں کیے، بلکہ بنیاد تو اٹھی ہوئی تھی، بنیاد کے اوپر دیواریں صرف کھڑی کی ہیں۔ اور دھیان سے سنیے گا، خانہ کعبہ کی تعمیر نیو کھود کر، کولم ڈال کر، پلر ڈال کر ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر نہیں کی۔ خانہ کعبہ کی تعمیر اس سے قبل 11 مرتبہ ہو چکی ہے، یعنی اس وقت سے لے کر حضور پاک علیہ السلام کے زمانے تک اور اس کے بعد تک 11 مرتبہ خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی ہے۔ کتنے مرتبہ؟ اگر میں آپ کے گوشے گزار کر دوں تو آپ کے ذہن سے یہ بات گزر جائے گی کہ ہاں ہم نے مفتی ابوالکلام کے زبان سے کوئی نئی بات سنی ہے۔ کتنی تعمیر ہوئی خانہ کعبہ کی؟ آپ لوگ دیکھے ہیں یہاں جتنے حضرات بیٹھے ہیں، میرے خیال سے مشکل سے 20-50 لوگ حج عمرہ کیے ہوئے یہاں پر بیٹھے ہوں گے۔ اکثر لوگوں نے بیت اللہ دیکھا نہیں ہے، اس لیے میں نے کہا آج محفل میں بیٹھے ہیں جتنے، سب کے دل کی تمنا ہو پوری، سب کو حاجی بنا دے میرے مولا، میں تڑپ کر دعا کر رہا ہوں۔ حج اور عمرے کی نیت کرنی چاہیے۔ حج میں لمبا خرچہ ہوتا ہے تو عمرہ کے لیے ڈبے میں، گلے میں پیسہ جمع کیجئے، 70-80 ہزار میں عمرہ ہو جاتا ہے۔ آپ اللہ کا گھر اور نبی کا در دیکھ کر آئیں گے، معمولی بات ہے۔ یہاں پر جتنے حضرات اوپر نیچے بیٹھے ہیں اور میری آواز جتنی دور دور تک جا رہی ہے، 50 نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں لوگ، ہزار نہیں، ہزاروں لوگ ایسے ہوں گے جو لاکھ کے مالک ہیں، نہیں ہیں، لاکھوں کے مالک ہیں۔ پھر ایک بار خانہ کعبہ اور ایک بار دیار نبی دیکھ کر کیوں نہیں آتے ہیں؟ اللہ کا احسان ہے، اس عمر میں گھوم چکا ہوں دنیا، میں نے خانہ کعبہ بھی دیکھا، میں نے مدینہ منورہ بھی دیکھا، میں نے خانہ کعبہ کی در و دیوار منتظم کو بھی دیکھا، میں نے مدینے میں وہ گیٹ بھی دیکھا ہے جس گیٹ سے جبریل علیہ السلام وہی لے کر آتے تھے۔ کرم ہے اللہ کا، 7 دن میں مدینہ میں تھا، پورے 7 دن کی فجر، مولانا تمام صاحب، پورے 7 دن کی فجر الحمدللہ میں اس دروازے کے طرف سے جا کر پڑا ہوں جس دروازے کا نام ہے باب جبرائیل۔ اے سبحان اللہ، کیا نام ہے اس دروازے کا؟ باب جبرائیل۔ باب جبرائیل، باب منا دروازہ، جبرائیل فرشتے کا نام ہے، فرشتے کا دروازہ جدھر سے جبریل علیہ السلام وہی لے کر کے آتے تھے، وہ بالکل منبر سے قریب ہے۔ وہ دروازے سے وہی شخص جائے گا جو تہجد کے وقت مسجد میں جائے گا، اذان کے بعد وہ گیٹ بند ہو جاتا ہے۔
تو بزرگوں میں آپ کو لالچ دلانے کے لیے کہتا ہوں، ایک بار مکہ مدینہ دیکھ لیجیے، بولیے انشاءاللہ، ایک بار اور طاقت سے بولیے انشاءاللہ۔ بات ہے، جس نے مدینہ نہیں دیکھا اس نے کچھ نہیں دیکھا، جس نے مدینہ نہیں دیکھا اس نے کچھ بھی نہیں دیکھا، جس نے مکہ کا در و دیوار نہیں دیکھا، زندگی گزر گئی، چلا گیا، مٹی میں مل گیا، یہاں آئے تھے کیوں دنیا میں؟ ارے خانہ خدا بھی دیکھ کر نہیں آئے، روضہ رسول بھی دیکھ کر نہیں آئے، مر جاؤ ڈوب کر، کہتے نا چلو بھر پانی میں ڈوب کے مر جاؤ، ہائے ہائے۔ اگر استطاعت ہے، جس کے پاس استطاعت نہیں ہے نا، طاقت نہیں ہے نا، وہ آج ہی سے پیسے جمع کرنا شروع کر دیں۔ اللہ نیت دیکھتا ہے، دولت اللہ نہیں دیکھتا ہے۔ تو خانہ کعبہ کی تعمیر بزرگوں کتنی مرتبہ ہوئی ہے؟ 11 مرتبہ۔ سب سے پہلے خانہ کعبہ کی تعمیر دنیا میں آدم علیہ السلام کے آنے سے پہلے کس نے کیا ہے؟ ملائکہ نے، فرشتوں نے تعمیر کیا ہے۔ کس نے تعمیر کیا؟ دنیا میں کوئی انسان نہیں، آدم علیہ السلام کے آنے سے پہلے فرشتوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی ہے۔ اب اندازہ لگائیے، دنیا میں کوئی تھے، لیکن خانہ کعبہ کی عمر کتنی ہے؟ فرشتوں نے کیا۔ اس کے بعد جب حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں مبعوث ہوئے، پھر خانہ کعبہ کی اثر نو تعمیر کی ضرورت پڑی، تو دوسرے نمبر پر حضرت آدم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ تیسرے نمبر پر حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حضرت شیث علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ کتنے ہو گئے؟ گنتے بھی جائیے گا، اس کا مقصد ہوگا آپ کو بیدار رہنا۔ پہلے ملائکہ فرشتوں نے کی، دوسرے نمبر پر آدم علیہ السلام نے کی، تیسرے نمبر پر حضرت شیث علیہ السلام نے کی، چوتھے نمبر پر حضرت نوح علیہ السلام نے کی، پانچویں نمبر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی، چھٹے نمبر پر قوم عمالقہ نے کی، ساتویں نمبر پر قبیلہ جرہم کے حارث بن جساس نے کیا، اور آٹھویں نمبر پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسب میں پانچویں پشت میں پیچھے قصی بن کلاب نے کی، اور 9ویں نمبر پر خانہ کعبہ کی تعمیر خاندان قریش نے کی، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی شریک تھے۔ پھر اس کے بعد 10ویں نمبر پر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ اس کے بعد 11ویں نمبر پر حجاج ابن یوسف نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی ہے۔ کتنے ہو گئے؟ ٹوٹل 11۔ اس کے بعد زمانہ آیا خلیفہ بادشاہ ہارون رشید کا۔ ہارون رشید صاحب نے خانہ کعبہ کو اپنے جدید ٹیکنالوجی کے حساب سے بہتر اور خوبصورت بنانے کے لیے خانہ کعبہ کو اثر تعمیر کرنے کا ارادہ کیا۔ معلوم ہے آپ کو کہ بادشاہ ہارون رشید کتنے امیر ترین تھے؟ یہ ہیں شوہر، اور ان کی بیوی کا نام کیا ہے؟ زبیدہ۔ کیا نام ہے؟ ابھی ٹرین میں آتے آتے فون کیا تھا، لڑکی پیدا ہوئی، نام کیا رکھا ہے؟ ایک ہفتہ میں 4 دن 5 دن ہو گئے، ابھی تک نام ہی نہیں ملا۔ میں نام تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے بیٹے کا نام ابو بکر ہے، کیا؟ مجھ سے بھی بڑا ہو گیا ہے۔ میں ادھر بمبئی آیا، میرا بچہ مدرسہ چلا، گھر سے نکل کر ایک ساتھ۔ میری بیٹی کا نام فاطمہ ہے، تو کوئی نیا نام ہے؟ مجھ سے بہتر نیا نام کوئی رکھ سکتا ہے؟ میں تو کھاد چھان دوں گا اور نیا نام رکھوں گا۔ تلاش کرتے ہیں، نیا نام بتائیے، نیا نام بتائیے۔ ایسے ہی نام وہ رکھنا چاہیے جو صحابیات کے نام ہے، نیک اچھے نام والے، معنی والے نام ہے، وہ رکھ لینا چاہیے۔ تو نام کیا ہے؟ ہارون رشید کی بیوی کا نام زبیدہ۔ کیا؟ زبیدہ۔ زبیدہ کا میننگ کیا ہے معلوم؟ اب جس کی بیٹی پیدا ہوگی نا، انشاءاللہ آج کے بعد وہ زبیدہ نام رکھے، اس کا نام ہے مکھن کا پیڑا۔ زبیدہ کا نام، زبیدہ نام کا معنی، میننگ کیا ہے؟ مکھن کا پیڑا۔ آج تک ہم لوگ دودھ کا پیڑا کھائے، ملائی کا پیڑا کھائے، مکھن کا پیڑا زبیدہ۔ بادشاہ ہارون رشید کتنا امیر؟ زبیدہ جو بیوی تھی، بیوی کی عمارت یعنی امیر ترین دیکھ کر، دولت مندی دیکھ کر اندازہ ہوا کہ بادشاہ کتنا امیر تھا۔ ان کو ایک نہر کھدوانا تھا مکہ مدینہ میں، بلاد عرب میں،
کس کو؟ زبیدہ کو. تو مستری لوگ کہنے لگے، زمانے کے انجینئر کہنے لگے کہ ملکہ یہاں پر نہر نہیں کھودا جا سکتا، اس لیے کہ یہ پتھریلا اور پہاڑی علاقہ ہے، بڑے بڑے چٹان اور پتھر ہیں. تو زبیدہ نے کیا کہا تھا معلوم؟ اگر ایک کودال پر 1 دینار لگے تو بھی یہ نہر کھودنا پڑے. نہر کوئی چھوٹی موٹی کھودی جاتی ہے؟ ایک کودال پر 1 دینار، بہت مہنگا. لاسٹ میں جا کر انجینئر نے کہا کہ اس کا حساب لگا لیں. تو زبیدہ نے کہا میں نے حساب لگانے کے لیے نہر نہیں کھودا ہے، جو چلا گیا فی سبیل اللہ للہ فی اللہ. تو بات کہاں تک چلی؟ ہارون رشید نے اپنے زمانے میں خانہ کعبہ کی تعمیر کرنے کا ارادہ کیا. اس وقت زمانے کے بڑے اہل علم امام مالک رحمت اللہ علیہ تھے. امام مالک رحمت اللہ علیہ نے منع کیا سختی کے ساتھ، بادشاہ سلامت میری طرف سے بالکل اجازت نہیں ہے. اگر میں اجازت دے دوں کہ آپ ہارون رشید بادشاہ ہیں، اس بنیاد پر آپ مسجد کی تعمیر، خانہ کعبہ کی تعمیر اثر نو کریں گے، تو ہر ترقی یافتہ زمانے میں آنے والا بادشاہ اپنے طور پر جدید ٹیکنالوجی کے حساب سے خانہ کعبہ کی تعمیر کرنے کی کوشش کرے گا، پھر وہ خانہ کعبہ نہیں رہے گا بلکہ وہ بادشاہوں کے ہاتھ کا کھلونا بن جائے گا. اس لیے اجازت نہیں ہے. اندازہ لگائیے ابھی جو خانہ کعبہ کی تعمیر کی شکل ہے وہ حجاج ابن یوسف کی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا کہ جو بنیاد پہلے سے رکھی ہوئی ہے فرشتے نے رکھا، پھر حضرت آدم علیہ السلام نے رکھا، پھر حضرت شیس علیہ السلام نے رکھا، پھر حضرت نوح علیہ السلام نے رکھا، پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کو آرڈر ہوا اسی بنیاد کے اوپر دیواریں کھڑی کر لیجئے. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اے میرے پیغمبر خانہ کعبہ کی تعمیر کر لیجئے. انجینئر باپ ابراہیم علیہ السلام، مزدور اینٹ گاڑے اٹھانے والے ذبیح اللہ اسماعیل علیہ السلام، تعمیر کرنے والے بھی پیغمبر اور اس تعمیر میں تعاون کرنے والے مزدور بھی پیغمبر حضرت اسماعیل علیہ السلام. تبھی تو دونوں کا نام آیا ہے. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ. خانہ کعبہ کی تعمیر ہوتی جا رہی ہے، جو دیوار اونچی ہوتی جا رہی ہے. سیڑھی کا زمانہ نہیں، لفٹ کا زمانہ نہیں، ایک بڑا پتھر ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام دونوں پیر اس کے اوپر رکھتے ہیں بغیر کسی بجلی کے، بغیر کسی کنیکشن کے. وہ جو دیوار اونچی ہوتی جا رہی، وہ پتھر بھی اوپر ہوتا جا رہا ہے. بڑی دلچسپ بات ہے، دھیان سے سنیے گا. پتھر اونچا ہوتا جا رہا ہے بغیر کسی کنیکشن کے. خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل ہو گئی. جس پتھر پہ کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پیر رکھ کر تعمیر کی تھی، وہ پتھر آج بھی حرم شریف میں موجود ہے. جو لوگ حج عمرہ کو گئے ہیں، مقام ابراہیم کے نام سے بالکل بیت اللہ ہے نا کالا جو ہم لوگ فوٹو میں دیکھتے ہیں، بالکل اس کے سینٹر میں تھوڑی دور پر ایک بہت خوبصورت کھول بنا ہوا ہے پیتل اور سونے کے پانی سے، اور اس کے اندر وہ پتھر آج تک رکھا ہوا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس پتھر پہ کھڑے ہو کر تعمیر کرنا اتنا پسند آیا، قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے اس کو نشانی بنا دیا ہے کہ طواف کرنے کے بعد 2 رکعت نماز مقام ابراہیم کے پاس حاجی یا عمرہ کرنے والے کو پڑھنا پڑے گا. اب پھر شکریہ منائیے. کرم اللہ کا جب میں نے طواف کر لیا، عمرے کا طواف 7 چکر میں نے مکمل کر لیا، کرم اللہ کا بڑا فضل اللہ تھا، مقام ابراہیم کے بالکل متصل میں نماز پڑھنے کا موقع ملا. میں نے بڑی آسانی اور پیار سے 2 رکعت نماز پڑھی. بولیے الحمدللہ. اللہ آپ لوگوں کو بھی وہ مقام دکھائے. میں آئیڈیا دیتا جاتا ہوں، تھوڑا شوق پیدا کیجیے اپنے دل میں. بزرگوں
کوئی شوق دیتا ہے ممبر بننے کا، کوئی شوق دلاتا ہے پردھان بننے کا، MLA MP بننے کا، امیر ترین مالدار اور دولت مند بننے کا۔ میں آپ کو شوق یہ دلاتا ہوں، میری بات کو آپ اپنے دل میں اور سینے میں اور دماغ میں لکھ کر لے جائیے کہ آپ مریں گے اس وقت تک نہیں جب تک حج یا عمرہ نہیں کر لیں گے۔ کریں گے انشاءاللہ؟ 70-80 ہزار کوئی مشکل نہیں۔ دیکھ کر آئیے ابراہیم علیہ السلام کون سے پتھر پر کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں۔ خانہ کعبہ کی تعمیر ہو گئی، جب تعمیر مکمل ہو گئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبے کے چھت پہ کھڑے ہو کر دعا کرنے لگے۔ مشہور دعا میں یاد ہے، آپ سب کو بھی وہ دعا یاد ہے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ہے نا یاد؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اے میرے پروردگار و میرے پالنہار، اے پورے نظام کائنات کا مالک، او میرے اللہ، او اللہ الصمد، او لم یلد و لم یولد، اے میرے اللہ، آپ کے حکم کے مطابق، آپ کے ڈائریکشن کے حساب سے، آپ کے فرمان کے مطابق ہم نے خانہ کعبہ کی تعمیر کر لی۔ اے میرا رب، میرا جی خوش ہو گیا، میرا دل خوش ہو گیا، میرا رب میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ سے کوئی ایک انعام مانگوں۔ سمجھ رہے ہیں؟ بڑی پیاری بات ہے، سنیے گا، میں ڈائریکٹ قرآن حدیث کی بات سیٹ کر رہا ہوں۔ اے میرے پروردگار، میں نے خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل کر لی، میرا جی چاہتا ہے آپ مجھے انعام دیں۔ عرش مولا سے آواز آئے گی، او میرے دوست، او خلیل اللہ، او ابراہیم علیہ السلام، مانگو، کیا مانگتے ہو؟ اگر آپ کو مانگنا آتا ہے، اگر آپ خلیل اللہ ہیں تو مجھے دینا بھی آتا ہے، اس لیے کہ میں رب العالمین ہوں۔ آپ مانگ سکتے ہیں، میں دے نہیں سکتا۔ ابراہیم علیہ السلام بڑے پیار سے کہنے لگے، لجاجت شرماتے ہوئے، اے میرے پروردگار، میں جو انعام مانگتا ہوں، اے رب العالمین، آپ کے خزانے میں وہ انعام ایک ہی ہے۔ کیا ہے؟ رب پروردگار کہنے لگے، او میرے خلیل، میں بھی حیران ہوں، کیا مانگنے والے ہیں آپ کہ کائنات میں نے اتنی نعمتیں بکھر دی، اتنے انعامات بکھیر دیے، آپ یوں کہہ رہے ہیں کہ انعام ایسا مانگے جو میرے خزانے میں بھی ایک ہی ہے۔ اے میرے خلیل، مانگ کر دیکھو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دعا کو، اس انعام کی درخواست کو قرآن کریم میں نقل کیا، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اس آیت میں اس انعام کا تذکرہ ہے۔ اس کے بعد ہم بات مکمل کر لیں گے انشاءاللہ۔ ابراہیم علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ اے رب، آپ کے خزانے میں وہ انعام ایک ہی ہے، میرے خلیل ایک ہی ہے۔ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، اے میرے پروردگار، میرے بازو میں میرا بیٹا اسماعیل کھڑا ہے، ان کی نسل میں ایک پیغمبر مانگتا ہوں۔ بڑی گہری بات ہے۔ ابھی ہمارے دوست امام سر بڑی تعریف کر رہے تھے میری، بولے قرآن کی تفسیر کرتے ہیں، حدیث کی تشریح کرتے ہیں تو سمندر میں غرق ہو جاتے ہیں۔ حقیقت میں تو کہہ نہیں سکتا کتنا ہوں، لیکن اتنا ضرور ہوں کہ میں تفسیر قرآن اور درس قرآن سے منسلک ہوں۔ ہر فجر کے بعد ایک بڑا مجمع رہتا ہے جس میں میں درس قرآن کی تفسیر کرتا ہوں، بڑے اہل علم علماء بھی اس میں شریک ہوتے ہیں الحمدللہ۔ تو آیات کریمہ کے ما لہ و ما علیہ نے آگے پیچھے شان نزول مطلب مفاہیم سے اس کا میں تھوڑا واقف ہوں، پورا نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، پروردگار
ان کی نسل میں مجھے ایک پیغمبر چاہیے. لاسٹ میں فرمایا انک انت العزیز الحکیم. اے میرے پروردگار، اگر میں نے مانگ لیا تو اس کا مطلب نہیں کہ مجھے ابھی چاہیے یا میری حیات میں چاہیے، میری زندگی میں چاہیے. آپ زبردست حکمت والے ہیں. اے میرے پروردگار، جب مناسب ہو اس روئے زمین پر، جب ضرورت ہو اس پیغمبر کی، تب وہ پیغمبر ان کی نسل میں عطا فرما. اب دعا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کر لی کہ اللہ اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں ایک پیغمبر مانگتا ہوں. زمانہ گزرتا گیا. اب ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں 2 سلسلے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کی بیویاں کتنی ہیں معلوم ہے؟ وقت پورا ہوا، 5-6 منٹ بات کروں گا انشاءاللہ. ابراہیم علیہ السلام کی 2 بیویاں آپ لوگ جانتے ہیں. ایک کا نام حضرت ہاجرہ جن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، اور ایک کا نام حضرت سارہ جن سے حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے. اتنا جانتے ہیں. تیسری بیوی کا نام ہے قنطورہ بنت یقطن. ان سے بھی اولاد پیدا ہوئی، مگر نبوت کا سلسلہ ہاجرہ اور سارہ سے چلا. حضرت ہاجرہ سے جو بچہ پیدا ہوا ان کا نام ہے اسماعیل، اور حضرت سارہ سے جو پیدا ہوا ان کا نام ہے حضرت اسحاق. حضرت سارہ حضرت اسحاق کے سلسلے میں جو انبیاء علیہ السلام آئے نا، وہ نسل بڑا لمبا انبیاء علیہ السلام کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہے، جس پر مورخین نے لکھا ہے تقریباً 40,000 انبیاء علیہ السلام آئے. اب جو حضرت ہاجرہ علیہ السلام ہے نا، ان کا بیٹا کون ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام. حضرت اسماعیل علیہ السلام کے سلسلے میں کوئی بیچ میں پیغمبر نہیں. جو حضرت خلیل اللہ نے دعا کی تھی، رب میں آپ سے ایک ایسا انعام مانگتا ہوں جو آپ کے خزانے میں بھی ایک ہے، اور وہ پیغمبر ہے، آخری پیغمبر میں ان کی نسل میں مانگتا ہوں. اس لیے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل خالی چلتی گئی، یہاں تک کہ زمانے کے بعد، صدیوں کے بعد، ہم اور آپ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آئے. ہمارے نبی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے نسل کے ہیں. کعبے کے چھت پہ کھڑے ہو کے دعا مانگی تھی، رب پروردگار میں ایک انعام مانگتا ہوں جو آپ کے خزانے میں بھی ایک ہی ہے، اور وہ ہے خاتم النبیین. آخری نبی تو ایک ہی ہوتے ہیں نا، اس لیے رب پروردگار میں آخری پیغمبر ان کی نسل میں مانگتا ہوں. اللہ نے دعا قبول کی ہے. قرآن کی آیت میں دعا کے بعد ہے انک انت العزیز الحکیم. رب آپ زبردست حکمت والے ہیں. میں نہیں چاہتا میری زندگی میں دے دے، دنیا کو جب ضرورت ہو تب آپ بھیج دیں. کہاں ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ، کہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے لمبے عرصے کے بعد وہ ہیرا ہم اور آپ کے آنکھوں کے تارے، آنکھوں کے ٹھنڈک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اتنے پیارے محبوب نبی کے ہم سب امتی ہیں، ہم سب چاہنے والے ہیں. الحمدللہ، بولیے الحمدللہ. کتنے پیارے نبی اللہ نے ہم اور آپ کو، نبی نے ہم اور آپ کو جنت میں جانے کے لیے اتنے راستے بتائے کہ ایک آدمی سنجیدگی کے ساتھ کھڑا ہو جائے وہ جہنم میں جا ہی نہیں سکتا ہے. اتنے طریقے بتائے ہیں جنت میں جانا. رائی کے دانے کے برابر بھی بندہ نیکی کرے گا، حشر میں اس کو پائے. میں نے شروع میں ایک واقعہ بیان کیا تھا، میں اس لیے بیان کر دیا تھا چونکہ موضوع کے مناسبت سے واقعہ تھا. ایک بڑھیا نے بالٹی دے کر بنگلہ بنایا، اور ایک مزدور نے چند اینٹ دے کر بنگلہ بنایا. اور ایک میں نے حدیث پڑھی تھی، جو اللہ کے لیے گھر بنائے گا اللہ اس کے لیے گھر بنائے گا. تو گھر بنانے کے لیے جتنے ہم لوگ یہاں اتنے بیٹھے ہیں، اکیلا ایک آدمی کے بس میں تو ہے نہیں کہ جی لال پوری مسجد کا جلسہ، مسجد کے نام پر جلسہ ہو رہا ہے اور جناب 5 لاکھ میرے طرف سے لال پوری والے لے لو. ہے ایسا کوئی آدمی مجلس میں؟ علاقے میں تو ہے، ممکنہ مجلس میں بھی ہیں، لیکن اس دل گردے کے ساتھ ابھی آئے نہیں ہیں. اور اگر کوئی اعلان کر دے کہ جی میرے طرف سے 5 لاکھ روپے، جتنا خرچہ ہوگا، جتنا آپ کے پاس اماؤنٹ جمع ہے، اس کے بعد جتنا خرچہ ہوگا وہ سب میرے طرف سے. یہ دل جگر والوں کی بات ہے، کلیجے والوں کی بات ہے.
دعا ہے میری اللہ ایسا کوئی خفیہ بندہ پیدا کرے جو آ کر ان کے گھر میں آ کر ملاقات کر لے محلے میں کہ جناب دیکھو اتنا کام ہے تو اس کا آدھا ہمارے طرف سے، کوئی دوسرا تیار ہو جائے وہ آ کر کہے کہ آدھا ہمارے طرف سے۔ مگر محدثین نے حدیث کی تشریح کرتے ہوئے لکھا ہے جو کوئی اللہ کے لیے مسجد بنائے گا، گھر بنائے گا، اللہ پاک جنت میں اس کے لیے محل بنائے گا، تو وہاں پر محدثین نے لکھا ہے چڑیا کے گھونسلہ کے برابر بھی اگر کسی نے مسجد بنائی یا مسجد میں تعاون کیا تو جنت میں مکمل ان کے لیے محل تیار کرے گا۔ اب ہم میں سے یہاں جتنے بیٹھے ہیں چڑیا کا گھونسلہ دیکھیں، بانس کے جھاڑ میں کوئی درخت وغیرہ میں دیکھیں گے تو چڑیا کا گھونسلہ کتنا بڑا ہوتا ہے، اتنا بڑا اگر کسی نے حصہ لے لیا تو جنت میں اس کے لیے محل بنے گا۔ کیونکہ میرے آنے سے پہلے چندہ ہو چکا الحمدللہ، بہت سارے حضرات دے چکے، کچھ حضرات ابھی بھی باقی ہے جنہوں نے نہیں دیے۔ میری درخواست یہ ہے چڑیا کے گھونسلے کے برابر تعاون کر کے یہاں سے ضرور جانا، جائیں گے انشاءاللہ، کیونکہ حضرت آ چکے ہیں، حضرت کی بات ہوگی اس کے بعد فوراً دعا ہوگی۔ میری تو رائے یہ ہے بزرگوں، سال کے بعد آپ کو موقع ملتا ہے جلسے میں بیٹھنے کا، بزرگوں کی دعا لے کر یہاں سے جائیے گا۔ اگر آپ کے پاس استطاعت ہے، تھوڑا برداشت کر سکتے ہیں تو دعا کر کے یہاں سے جائیے گا۔ اور جتنے حضرات بیٹھے ہیں، ماں اور بہنیں ہیں، اور جتنے ہمارے بزرگ بیٹھے ہیں، جوان دوست بھائی بچے لوگ بیٹھے ہیں، جس کے جیب میں جو کچھ بھی ہے آپ اتنا دے کر جائیے۔ میں یوں کہوں گا کہ کم سے کم 2 اینٹ کی قیمت، 2 اینٹ ایسا اگر ایک جگہ جوڑ دیں گے تو ایک گھونسلہ کے برابر نہیں ہوگا، یا 4 کر لیجئے، یا کیسا کیجئے 2 نیچے 2 کھڑا کر دیجئے نا، اس کے اوپر 2، تو بیچ میں کھما ہو گیا چڑیا کا، تو چڑیا کا گھونسلہ ہو گیا، تو کتنی اینٹ ہو گئی بتاؤ لو، چھوٹا کتنی اینٹ ہو گئی؟ 6 اینٹ کے پیسے۔ آج کی اینٹ کتنے کی ہے؟ 12 روپے کی۔ بھائی بولیے کتنے کی؟ 12 کا 12، 12 کا 24، 12 کا 36، 12 چوک 48 ٹکا، ایک 50 ٹکیا دے کے جانے کا کتنا؟ 48 روپے اگر دے کر جائیں گے تو چڑیا کا گھونسلہ سمجھ میں آ رہا ہے۔ میری رائے یہ ہے یہاں پر جتنے حضرات بیٹھے ہیں، میری بات، میری تعبیر اور میری مان سے زیادہ حیثیت والے یہاں بیٹھے ہیں، آپ ایک نہیں 10 چڑیا کے گھونسلے کے برابر دے کر جا سکتے ہیں۔ میں آپ سے یہ مطالبہ بھی نہیں کرتا کہ 5-5 ہزار روپے نکالیے، 10-10 ہزار روپے نکالیے، مگر اتنا ضرور بات کرتا ہوں، اخیر تک آپ جب یہاں جائیں گے نا، اگر آپ کے اندر 10 روپے دینے کی استطاعت ہے تو ضرور دے کر جائیں گے انشاءاللہ۔ اور ایک بات اخیر میں یاد کر دوں، چونکہ یہ مسجد بن رہی ہے، مجھے نہیں معلوم اس کا بھی کتنا خرچہ ہے، بزرگوں بہت سارے لوگوں نے حصہ لیا ہے، خفیہ طور پر آپ لوگوں سے درخواست یہ ہے آپ جا کر کمیٹی سے ملیں، جا کر ان سے کہیں کہ بھائی کتنے سیمنٹ کی ضرورت ہے، تو کہیں گے جی 200 بوری سیمنٹ کی ضرورت ہے، 20 بوری آپ خفیہ طور پر وہاں سے لیجیے، ٹوٹو میں بٹھا کر کھٹکٹی میں بٹھا کر پہنچا دیجیے، کریں گے انشاءاللہ، کر پائیں گے۔ کہاں لگے گا؟ اللہ کے گھر میں لگے گا۔ میں آج کی صبح کی ایک تازہ ترین بات بتاتا ہوں، تازہ ترین بات، حضرت پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم، دیکھو اس بچے نے مسجد کے لیے 100 روپے دیے ہیں، بزرگ ابھی چندے کے لیے مت آؤ، ابھی حضرت آ چکے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شایان شان اللہ پاک ان کو بدلہ عطا فرمائے، بولیے آمین۔ یہ دعا آخر تک کے لیے ہے میری، جو بھی ایک 10 کی نوٹ بھی دے کر جائے گا، اے اللہ آپ دیکھ رہے ہیں ہم سب یہاں پر بیٹھے ہیں، پروردگار سب کو اپنی شایان شان بدلہ عطا فرمانا۔ میں آج صبح تازہ ترین ایک بات سنا، میں حیران ہو گیا، بتا دوں، بتا کر اٹھ جاتا ہوں۔ روئے زمین میں جتنی مسجدیں ہیں نا، ان تمام مسجدوں کو قیامت کے دن مسجد کے جگہ کو اللہ پاک اٹھا لے گا اور اٹھا کر لا کر مکہ میں حرم میں لا کر اس زمین کو شامل کر دے گا، اور پوری دنیا کی مسجدوں کی زمین حرم میں ایڈ کرنے کے بعد، شامل کرنے کے بعد، اللہ پاک اس زمین کے حصے کو جنت کا ٹکڑا بنا دے گا۔ معتبر بات ہے، آپ لکھ دیجیے گا اپنے سینے، اللہ کیا بنائے گا؟ اگر لال پوری کی یہ مسجد بن رہی ہے، اگر یہ شرعی مسجد ہے، میں نے تو دیکھا نہیں، اگر اس کی بنیاد مسجد سے ہے، میں نے یہ سنا ہے کہ یہ پرانی جامع مسجد ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ بنیاد سے یہ مسجد ہے، قیامت
اس حصے کو بھی اٹھا کر اللہ جنت میں شامل کرے گا۔ کوئی معمولی بات ہے؟ ہم میں سے یہاں جتنے بیٹھے ہیں سب کے بستی میں مسجد ہے کہ نہیں؟ مسجدوں کا خیال رکھیے، جو بھی ضرورت ہو ان مسجدوں کا خیال رکھیے، مسجد کی زمین کا وہ حصہ جنت کا حصہ بن جائے گا۔ کتنے ہم خوش نصیب ہوں گے کہ ہمارے نام کا پلاٹ جنت کے اندر موجود ہوگا۔ ہمارے نام کا پلاٹ، حکمت سمجھ رہے ہیں نا؟ میں باریک باتیں چھوڑ رہا ہوں۔ ہمارے نام کا پلاٹ، ہمارے نام کی زمین جنت کے اندر موجود ہوں گی۔ کتنی خوش نصیبی کی بات ہے۔ رب سے وسیلہ دیں گے، پروردگار ہم نے فلاں مسجد میں تعاون کیا تھا، رب پروردگار اس کا وسیلہ دیتے ہیں، وہی ٹکڑا ہم کو جنت میں دے دے جتنا ہم نے دیا تھا۔ ایک بزرگ کہتے تھے، ایک بزرگ کے سامنے دعا کرتا تھا ایک مرید، کہنے لگا، مرید بھی بڑا پہنچا ہوا تھا، کہنے لگا یا اللہ جنت میں کوئی ایک جھوپڑا ہی دے دے۔ کیا دے دے؟ جنت میں کوئی بنگلہ بنگلہ نہیں چاہیے، کوئی جھوپڑا ہی دے دے۔ تو حضرت کہنے لگا کیا مانگا؟ جنت میں جھوپڑا نہیں ہوتا ہے، جنت میں جھوپڑا نہیں ہوتا ہے۔ ایک ادنا جنت کو دنیا سے 10 گنی بڑی جنت ملے گی۔ اس کے علاوہ بزرگوں، یہ تو مسجد کی باتیں ہوئی، علاقے میں جتنے مدارس ہیں نا، ان تمام مدارسوں کا خیال رکھیں گے انشاءاللہ۔ جس طرح کی بھی ضرورت ہو، اللہ نے خوب نوازا ہے، ہمارا علاقہ غریب نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے۔ دیکھیں گے ایک ایک کے گھر میں، اکاؤنٹ میں، بیلنس میں، تجوری میں جا کے ہزاروں روپے، لاکھوں روپے پڑے ہیں، کوئی غریب نہیں۔ درخواست یہ ہے مسجدوں کا، مدرسوں کا، خاص طور پر جو بڑے ادارے ہیں جس میں بڑا خرچہ ہوتا ہے، بڑا خرچہ ہوتا ہے، ایک 1000 بچے کو دن میں 3 ٹائم کھلانا کوئی آسان کام ہے؟ ہم 6 آدمی کی فیملی نہیں پال سکتے، کوئی 1000 کی فیملی پالتا ہے۔ مدرسوں کا بھی خیال رکھیے، آپ اشارہ سمجھ رہے ہوں گے۔ تمام مدرسے ہمارے اپنے ہیں، تمام مسجدیں ہماری اپنی ہیں۔ لال پوری کے جلسے کو اللہ قبول فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جس مقصد کے لیے اللہ نے جلسہ کیا ہے اس میں اللہ کامیابی عطا فرمائے۔ جتنے لوگوں نے تعاون کیا ہے، میرا تعاون، جلسے کا تعاون، جلسے والوں کا تعاون، اللہ تعالیٰ سب کے تعاون کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔